السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک, فٹ فٹ مزے میں خوش رہیے. آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان پروگرام کوہ نور ایٹ 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈیلی میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیم ٹائم سیم چینل, جس میں میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں کچھ اہم پرسنالٹیز سے. کچھ اہم ایسے گیسٹ جو ہے وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں جو ریلیٹ ٹو ہماری پرابلمس, سچویشنز, اور بہت سے ایسی جو ہے وہ پرابلم آج کل چل رہی ہے جس میں ایک فزیو تھراپسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جناب. اور سردیوں کا اسپیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. سردیوں کے موسم میں ذرا جو 40+ لوگ ہیں, 50+ ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس وقت اس سچویشن میں جو ہے جوڑوں کے درد, جسم میں تکلیف اور دوسرے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ چوٹ لگی ہوتی ہے اور دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ریکور کرنے میں جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے تب بھی جو ہے وہ کوئی بازو میں ایلبو پین وغیرہ یا آپ کے گھٹنوں کے جو ہے وہ مسائل, مہروں کے درد, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اس وقت میں جو ہے اسی لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا پروگرام ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. اور آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی. ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت اچھی ڈاکٹر نے جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں. مہمونہ ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر مہمونہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی بالکل خیریت سے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ, پہلے تو ہم جو ہے وہ بات کر لیں کہ آپ ماشاء اللہ فزیو تھراپسٹ ہیں اور آج کے دور کی بہت اشد ضرورت بھی ہے, کیونکہ آپ جیسے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی ہر ان لوگوں کو ضرورت ہے جو چاہے بزرگ ہیں, چاہے بچے ہیں, چاہے جوان ہیں, کسی بھی ٹائم آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ ایک فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور اس سچویشن میں آپ کے پاس زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں, ان کو کیا پرابلمس ہیں؟ اچھا, فزیو تھراپسٹ کو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آج کل کے کنڈیشن کے اکارڈنگلی, کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں, تو اور اگر ہم دیکھیں ایج گروپ کو اگر ڈیوائڈ کر لیں, اگر ہم اولڈر ایڈلٹس کی طرف جائیں تو فیمیل جو ہے ہمیں بہت ساری پیشنٹس ملتی ہیں جن کو آسٹریوآرتھرائٹس کا بہت پرابلم ہوتا ہے. آل دا تھرو آؤٹ دا سیزن چل رہا ہوتا ہے, لیکن سردیاں جیسی آتی ہیں تو ان کی پرابلم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, انہینس ہو جاتی ہے. ان کی پین جو ہے وہ دوبارہ سے مطلب نارمل اگر جا رہی ہے نارمل پیس میں تو ایک دم سے ان کو مارک ڈفرنس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو اسٹفنس جو ہے باڈی کے اندر, جیسے بیک اسٹفنس ہے, نیک اسٹفنس ہے, اگر ان کو شیٹیکا کا پرابلم ہے تو وہ سردیوں کا افیکٹ باڈی کے اوپر یہ آتا ہے کہ مسل جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں اس ٹیمپریچر کو, تو وہ انہینسڈ افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو جو نمبر آف دا پیشنٹس جو ہے وہ سردیوں میں کمپیریٹیولی دے آر انکریزڈ, وہ بڑھ جاتے ہیں ان سچویشنز کے اکارڈنگلی. اور فزیو تھراپسٹ اگر بات کریں پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ بات کریں تو دے آر ورکنگ ویری ہارڈلی, ہر جگہ پر وہ بڑے پیشنیٹ وے میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ فزیو تھراپسٹ کی اگر فیلڈ دیکھی جائیں تو آپ آرتھوپیڈک ٹریٹمنٹ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ریلیٹڈ ٹو مسل آ جاتا ہے. نیورو میں دیکھیں تو اگر آپ کو لکوے کے جو پیشنٹس جو ہیں اگر آپ کو ملے, اگر فالج کے جو ہے جو پیشنٹس ہیں وہاں ڈیل کر رہے ہیں. پھر اگر آپ ان کا رول آئی سی یو میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو کارڈیو پلمونری جو ہے وہاں پر رول مل جائے گا, کیونکہ وہاں پر چیسٹ فزیو از اے ویری بیسک تھنگ فار دیم. اگر ان کی چیسٹ فزیو نہیں ہوگی تو پیشنٹس کے لیے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور آج کل کے دور میں مطلب آج کل کے ٹائم میں کورونا کے ٹائم میں کارڈیو پلمونری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے فزیو تھراپسٹ جو ہیں دے آر ڈوئنگ ویری گڈ رول ان دیٹ. صحیح. تو آپ جو ہے وہ آپ کی ڈومین کیا ہے اور آپ کیا ڈیل کر رہی ہیں؟ اچھا, میری ڈومین پرسنلی آئی ہیو ڈن فرسٹ DPT, ڈاکٹر آف فزیو تھراپی, اینڈ دین آئی ہیو ڈن ماسٹر آف پبلک ہیلتھ. اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے لیکچرر ایٹ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم آلسو ڈیلنگ پیشنٹس ایٹ مائی ہوم, ایٹ مائی کلینک. لائک آئی ہیو مائی کلینک ایٹ مائی ہوم. Like what kind of type patients? اچھا, بیسیکلی میں نے جب یہ اسٹارٹ اپ لیا تھا کلینک کا, کیونکہ ایوننگ میں موسٹ آف دا ٹائمس کیونکہ اسٹڈی برڈن اور مارننگ جاب, اس کے ساتھ ساتھ ایوننگ کا جو کلینک کا جو ٹائمنگ تھا, آئی جسٹ تھاٹ دیٹ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار ہیومینٹی. تو وہ میں نے کیا تھا فار ہیومینٹی پرپز. اور وہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں دے آر لائک دوز پیپل ہو کین ناٹ افورڈ فزیو تھراپی بیسیکلی, کیونکہ یہ بہت ایک مہنگا ٹریٹمنٹ ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے, مطلب اگر پاکستان کے اکارڈنگلی دیکھا جائے تو اس طرح کی پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آئی ٹرائی ٹو ٹیک این انیشیٹو. اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کیوں ہے پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ اتنا ایکسپینسو کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں کون سے آپ جو ہے ایسے گیجٹس یوز کر رہے ہیں جو بہت ایکسپینسو ہیں؟ اس میں کیا آپ کی جو کریمز ہیں, آئلز ہیں, وٹ کائنڈ
ऑफ टाइप जो है वो आप मेडिसिन जो है उसमें यूज कर रही हैं? अच्छा, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन. तो इसके अंदर हम मशीन्स यूज करते हैं और एक्सरसाइजेज जो है वो बेसिकली होती है. ठीक है. लेकिन जो इसकी मशीन्स है, अगर आप एक फिजियोथेरेपी का प्रॉपर क्लिनिक और प्रॉपर सेटअप देखें तो आपको आइडिया होगा कि एक प्रॉपर वे में जो सेटअप होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. और वो मशीन्स दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव. सही. लाइक बहुत सारी ऐसी मशीन जो है जो अभी पाकिस्तान में है ही नहीं. और इतनी एडवांसमेंट आ चुकी हुई है इस फील्ड में कि मतलब उसके साथ साथ अगर देखा जाए एक्सरसाइज का पोर्शन, तो द अमाउंट ऑफ द हार्ड वर्क यू हैव टू पुट वाइल द फिजिकल एक्टिविटी, जब आप एक पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट की भी एक्सरसाइज हो रही है. वो उतनी एनर्जी आपके पास 20 पेशेंट आते हैं, छोटे बड़े हर तरह के पेशेंट को आपने डील करना होता है. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आई थिंक इसकी जो अमाउंट है दैट इज वेरी मच रिलेटेबल, जो इसको मतलब सूट करती है. बिल्कुल सही है. असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं. सिर्फ लीड क्लास ही नहीं, अब तो मतलब जो है वो तमाम जो है लोग जितने भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी का शिकार हैं, जिनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट से जो है वो रुजू करते हैं. क्योंकि मुख्तलिफ, जैसे आप बता रही हैं कि इस तरह की जो है मशीनरी आ गई है कि जिससे जो है वो आप अप्लाई करते हैं और वो काफी हद तक जो है वो रिलैक्स जो है वो इंसान फील करता है. तो अगर बिलफर्ज किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव मशीन है जो आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में भी है भी नहीं कुछ ऐसी, तो उसको फिर क्या करते हैं? उसका जो है अल्टरनेट आपके पास क्या है? अच्छा, उसका अल्टरनेट ये करते हैं क्योंकि अब एविडेंस जो है, रिसर्चेस वो तो आती जाती हैं. जैसे जैसे रिसर्चेस आ रही है वैसे वैसे मार्केट पे वो चीजें अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं. तो जब तक हमारे पास वो एडवांस जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल है वो नहीं ना आ पाते वो मशीन का, तो हम उससे लोअर लेवल जो मशीन जो हमारे पास अवेलेबल होती है वो ट्राई टू मशीन्स भी होती हैं, एक्सरसाइजेस भी होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनको आपके पास उसकी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए. आई थिंक इट्स कॉल्ड रेमेडीज, राइट? हाँ, रेमेडीज, यू कैन से दैट. लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप के जो है आपके पोर्स, आपके हैंड, आपके एक्सरसाइजेस और आपका जो वार्म अप एक्सरसाइज, दैट काइंड ऑफ टाइप. लाइक इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट, बट आप इसको आइडिया दे सकते हैं क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल अगर इसमें देखा जाए तो दे हैव वेरी बेस्ट रोल इन जिम टू. कि अब EMS एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, उसको अप्लाई करने के बाद जब एक्सरसाइज की जाती है तो एक्सरसाइज का जो इफेक्ट होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है. डॉक्टर मेमूना, यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास जो आ रहा है ना, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बॉडी बनाने के चक्रों में जो है वो लड़के जो है वो जाते हैं, या जो वजन कम करने के लिए जो है खवातीन जो है वो जिम का रुख करती हैं, असल में उन्हें बेसिक पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज करनी कैसे है. और अगर उनको इंस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्ट कर भी देता है तो कोई ऐसी ना ऐसी चीज जो है वो घुमा फिरा के जो खराब कर देते हैं कि जिससे कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है. तो फिर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो याद आता है कि हमें वहां से जाके पता करना चाहिए कि हमारे लिए जो है वो रियल एक्सरसाइज जो है वो क्या है. तो इस हवाले से भी जरूर बताइएगा लोगों को. अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि हर जिम में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है टू आइडेंटिफाई द बॉडी टाइप, उसके मसल को आइडेंटिफाई करने के बाद टू प्रिस्क्राइब द एक्सरसाइज. बट जो इंस्ट्रक्टर है उसका काम है ये मतलब एक प्लान बना दिए सबको यही दे दो. बिल्कुल. बट फिजियोथेरेपिस्ट नोस कि इस पर्सन को अगर शैटिका का प्रॉब्लम है और ये वेट लूज करना चाहते हैं तो मुझे इसको यही एक्सरसाइज बतानी और ये नहीं बतानी. हाँ, और ये नहीं बतानी, क्योंकि बताने से ज्यादा ना जो नहीं करनी है वो ज्यादा जरूरी है. और जब जिम में जाते हैं, जब लोग जाते हैं वो जुनून में आके इतनी एक्सरसाइज करते हैं शुरू में कि बस जी हमने एक ही दिन में सारा कुछ कर लेना है. ये जो वजन कम करने का जुनून पाकिस्तानी अवाम पे छा गया है ना कि हम स्मार्ट नजर आए और पतले होने के लिए जो है वो धड़ाधड़ एक्सरसाइजेस जो है वो करें, इस चीज ने जो है वो हमारे लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा मसल पुल हो जाता है. आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. आप बजाय के स्ट्रॉन्ग फील करने के वीक फील करना शुरू कर देते हैं. इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, अभी भी हॉस्पिटल्स में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें एक अमाउंट आती है उन लोगों की जो जिम से आ रहे होते हैं. हाँ. इवन दैट हमारे एक स्टूडेंट हु वाज फिजियोथेरेपिस्ट, वो जिम गया है और अभी वो स्टूडेंट था, लाइक ही वाज इन सेकंड ईयर और स्टूडेंट था और जाके उसने जिम किया. इंस्ट्रक्टर के कहने पे बहुत एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद बैग लेके आ गया हमारे मतलब हॉस्पिटल में कि अब हमारा बुरा हाल हो गया, बता दिया क्या करें. मतलब ये प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट इटसेल्फ जो अभी उसने प्रॉपर अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया, 5 इयर्स की डिग्री नहीं लिए, उसको भी नहीं पता है कि मतलब मैंने कैसे उसको कोप अप करना है. तो बाकी अवाम जो है वो तो फिर आप सोच ले उनकी क्या कंडीशन होगी. एक्सरसाइजेज हैं इतनी हैवी जो है वो करते हैं और फिर इतनी जो है वो भारी भरकम जो है वो स्लाइड्स उठाना और ये सब कुछ करना आम बंदे के बस की बात नहीं है. आपकी बॉडी को आदत नहीं है.
سب سے پہلی بات کہ آپ کی باڈی کو عادت نہیں ہے. جو لوگ وارم اپ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, چلیں وہ تو روٹین وائز جو ہے وہ تھوڑا بہت برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جو کبھی گھر سے جو ہے وہ نا واک کے لیے نکلا ہو بندہ اور اچانک سے جو ہے وہ جنون سوار ہو جائے کہ میں نے جم جانا ہے اور اپنا وزن کم کرنا ہے یا پھر اپنے ڈولے شولے بنانے ہیں, تو وہ حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اس وقت, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کہہ دیں گے نا کہ آپ تھوڑا سا واک کر کے یہاں سے ادھر چلے جائیں تو وہ مشکل لگے گا, لیکن اگر ہمت کر کے جم میں چلے گئے نا تو پہلے دن ہی سارا کچھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اب بڑا مسائل ہے یہاں پہ پاکستان کے, وزن بہت زیادہ ہے خواتین کا, اور آپ کے پاس بہت سی ایسی پیشنٹ آتی ہوں گی, ہمارے دیکھنے میں بھی آتی ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز کے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس آتی ہیں, لیکن پرابلم ان کو جو ہے وہ کچھ فزیکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات پھر فزیو تھراپسٹ کے پاس ریفر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم ڈاکٹرس کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا, کبھی دانت کے درد کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہو گئی ہے, ہم کوئی جو ہے وہ سر کا درد جو ہے وہ ایک نیچرل چیز جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے, تو پتا چلتا ہے کہ جی دانت میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ سر کی طرف جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا اور آپ کو چکر آ رہے تھے, یا آپ کے کان میں درد ہے یا آنکھ میں درد ہے, یہ بعد میں جو ہے وہ ہمیں پرسکرائب کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت میں آج کی سچویشن یہ ہے کہ خواتین کا وزن بہت زیادہ ہے, کھانے کا اور واک کا کوئی شیڈیول نہیں ہے, کوئی اسکیڈول نہیں. ایسی خواتین کے گھٹنوں میں وہ پراپر طریقے سے چل نہیں سکتی ہیں, چربی بہت بڑھ جاتی ہے جسم پہ, اور ان کو جو ہے وہ یہ ایلبو کا اور دوسرے مسائل جو بہت زیادہ رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرتی ہیں, کیا بتاتی ہیں ان کو؟ ایسی بہت سی خواتین اس ٹائم ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھی ہوں گی کہ جو سمجھتی ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور ان کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ مسل پل ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کریں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جیسی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کے بعد کہتی ہیں بس سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ, اب تو بس اب ہم بیویاں ہیں یا ہم مائیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو جو کچھ ہوگا نا یا وہ ہسبینڈس کے لیے ہوگا یا وہ بچوں کے لیے ہوگا, اور اپنی کوئی کیئر نہیں, اپنا کوئی خیال نہیں. اچھا, شادی سے پہلے وہی خاتون جو اپنی اتنی کیئر کر رہی ہوتی ہے, اپنے آپ کو اسمارٹ کرنے کے ٹوٹکے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, طریقہ کار کر رہی ہوتی ہے, شادی کے بعد وہی جو ہے وہ ایک ایسی خطرناک قسم کی آنٹی پینٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یار تم شادی کے بعد اتنی موٹی ہو گئی ہو. ایگزیکٹلی, اور ہسبینڈ ان کے ینگ لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بڑی بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پاکستان کا. کیونکہ اگر پریگنینسی کو دیکھا جائے نا کہ obviously شادی کے بعد جو چینجز آتے ہیں فیمیل باڈی کے اندر, پریگنینسی, اور اس کے بعد فیمیل جو ہے اپنا خیال نہیں رکھتے. خیال ایز ان ڈائٹ تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ پریگنینسی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے, ایک پلان ہوتا ہے جو پورے 9 months کے اکارڈنگلی فالو اپ کرنا ہوتا ہے. پھر پریگنینسی کے بعد بھی, جب بچہ ہونے کے بعد بھی دیر از این ایکسرسائز پلان جس کے اوپر اسٹک ہونا پڑتا ہے. آپ دیکھیے بات ہے, اور ہمارے پاکستان میں دیکھیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ خواتین نے جو ہے وہ ان پریگنینسی, آفٹر پریگنینسی, بیفور آپ نے کون سی ایکسرسائز لینی ہے, کیا کرنا ہے, ڈائٹ کیا آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. کچھ پلاننگ نہیں ہے, بس جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے بیڈ امپیکٹ ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی سچویشن میں نظر آتے ہیں. اب جو ہماری سیلیبریٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک دم سے جب شادی کے بعد موٹی ہوتی ہے تو 1 سال بعد ہمیں وہ دوبارہ سے ویسی نظر آتی ہے, لیکن ہماری پاکستان کی باقی جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ آنٹی رہ جاتی ہیں, وہ دوبارہ واپس اس لیول پر نہیں آتی ہیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس چیز کا. بڑا مشکل پروسیس ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی کے بعد واپس پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ویسے ہی ہو جائیں, اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اور جو ہے وہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر جا کے آپ اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم کر سکتے ہیں. پرسنالٹی گروم کرنے کے لیے جتنا زیادہ میں کہتی ہوں جو واک کرتے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں آپ لوگ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے, مجھے تو نہیں پتا, لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ نیم واٹر, گرم پانی جو ہوتا ہے, وارم واٹر جو ہے وہ استعمال کریں. ٹھنڈا پانی بھی جو ہے وہ چربی کا باعث بنتا ہے اور وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ بتاتی ہیں خواتین کو جو آپ کے پاس آتی ہیں, کیا ایکسرسائزز دیتے ہیں ان کو, اور اگر کسی کا وزن بہت زیادہ وہ ایکسرسائز نہ کر سکتا ہو, اس کو درد اور تکلیف اتنی ہو, تو پھر کیا مشینری سے ٹریٹ کرتے ہیں اس کو؟ اچھا, ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے نا اس کے اندر ایز آئی ٹولڈ یو کہ وہاں پر اس میں مشینز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر الیکٹریکل مسل اسٹیمولیٹر مشین ہوتی ہے, ٹینس کے نام سے. میں نے دیکھی آپ کی ساری مشین دیکھی ہوں گی, وہ چھوٹے چھوٹے. میں جس کلینک میں بیٹھتی ہوں وہ مجھ سے پہلے وہاں پر جو ہے فزیو تھراپسٹ آتے ہیں, تو ان کی تمام مشینری جو ہے وہ میری نظر کے سامنے ہوتی ہے. صحیح ہے, پھر تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. الٹرا ساؤنڈ مشین, تھراپیوٹک, وہ ساری مشینز کے ساتھ ساتھ مطلب دے آر ویری افیکٹو پین کو کنٹرول کرنے میں. ٹھیک, پہلے ہم پیشنٹ کی پین کو کنٹرول کرتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں, اور کچھ مائنر سی مائنیوٹ سی ایکسرسائز جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ کی پین کو سیٹل کرنے میں ہیلپ کرے گی, ناٹ دیٹ کہ وہ پیشنٹ کی پین کو الٹا بڑھا دے. وہ ہوتی ہے اف ریکوائرڈ. اس کے بعد جب وہ سیشنز پرولونگ کرتے ہیں, جب ہمیں ہفتے بعد یا 2 دنوں بعد یا 3 دنوں بعد وین ایور وی فیل کہ پیشنٹ کی کنڈیشن امپرووڈ ہے, تو ہم بالکل ایک مائنیوٹ اسٹیپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کو, اور پھر اس کو انٹینسٹی آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. اور ایکسرسائز
एक्सरसाइज की भी वैरायटी होती है, लाइक हम जैसे एक होता है ना कि इसमें टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं आइसोमेट्रिक्स होती हैं, कुछ होती हैं आइसोटोनिक्स होती हैं. आइसोमेट्रिक्स में ये होता है कि आपने ना मसल को बस एक्टिवेट करना है, उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं डालना कि मूवमेंट है. ठीक है. फिर ऐसा ऐसा आइसोमेट्रिक्स डिपेंड ऑन सिचुएशन ना कि कंडीशन क्या है पेशेंट की. बिल्कुल सही. फिर जब वो आइसोमेट्रिक्स करना शुरू हो जाता है फिर हम उसको आइसोटोनिक्स पे डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसेंट्रिक पे डाल देते हैं. लाइक देयर इज अ कंप्लीट प्लान जिसको फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अब ये कंडीशन जो है ये वेरी करी होती है. लाइक अगर बाजू की कंडीशन है, बाजू में वेराइटी ऑफ कंडीशन आ जाएंगी. फ्रोजन शोल्डर के लिए अलग करेंगे, अगर इम्पिंजमेंट है तो उसके लिए अलग होगी. अगर एल्बो की बात करें तो टेनिस एल्बो तो अलग है और गोल्फर्स एल्बो तो अलग है, क्योंकि हर रीजन जो है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना, क्योंकि हर रीजन की एनाटमी डिफरेंट है, हर रीजन की फिजियोलॉजी डिफरेंट है. तो उनको कंसीडर करते हुए ना फिर हमने उसके ऊपर कोई भी एक्सरसाइज बड़ा सोच समझ के करनी होती है. प्लान जो है वो देना होता है. और फिर दूसरी बात ये कि जो प्लान आपने उनको देना है वो उसको उस तरह फॉलो भी करें. एग्जैक्टली. और अगर वो पेशेंट नहीं फॉलो करता तो वो बाद में खुद से कहता है, वो अग्री करता है कि हमने ये नहीं किया था, इस वजह से हमें ये हो गया. अच्छा, वो पेशेंट होता पता क्या, वो कहते हैं डॉक्टर ही करते जो कुछ करना है, जब हम क्लिनिक में आए ना इनको पैसे दे दिए भाई यहीं पे कर दे सारा कुछ, बस यहीं पे ठीक हो के हमारा पेशेंट जो है वो घर जाए. घर जाके अगर उसने आई भी की ना तो उन्होंने कहा तुम तो सही डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे, वो डॉक्टर तो सही नहीं है, उसने तो ज्यादा फीस ले ली है. ये बड़े मसाइल हैं. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे यहाँ का, जो एक रियल मसला है हमारा बहुत बड़ा, कि हम जो है वो कोई भी डॉक्टर अगर ज्यादा फीस लेता है तो जाहिर है उसका काम भी उसी तरह का होगा, उसी लेवल का होगा. तो लोग यहाँ पर कहते हैं कि ज्यादा फीस लेने वाला जो डॉक्टर है वो ज्यादा अच्छा है और कम फीस लेने वाला डॉक्टर जो है ना वो बस कम है. लेकिन अक्सर औकात देखने में ऐसा है कि जो लोग बहुत कम फीस लेते हैं उनके हाथ में बड़ी शिफा होती है. आप इस चीज को मानती हैं कि डॉक्टर जो है वो नियत से बंदा जो अपनी डिग्री से तो बनता ही है, लेकिन इसमें नियत का अमल दखल जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल इसके अंदर इन्वॉल्व है. क्योंकि कुछ चीजें जो है अगर आप वो अगर आप ग्रीड के लिए कर रहे हैं, अगर आप पैसों के लिए कर रहे हैं ना, अगर आप लालच के लिए कर रहे हैं तो वो भी नजर आ जाता है. लेकिन कुछ चीजें आप अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, कुछ आप नेकी के तौर पे कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी शिफा शामिल हो जाती है कि वो बंदे जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं. तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि आपकी जो नीयत है ना उसको आपको उसी का ही फल मिलता है. अगर आप यही चाहते हैं कि इस पेशेंट से आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे तो आसान काम है ना, इंसान तो लालच में होता जाएगा. बिल्कुल, ये तो काम तो बहुत आसान है. सेशन पर जो है वो लगा दें और उसको आराम आ रहा है या नहीं आ रहा. अब तो पेशेंट्स को जो है वो खुद बड़ा पता होता है. लोग जो है वो गूगल सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब की तरफ जा रहे होते हैं और वो आके डॉक्टर को खुद बता रहे होते हैं अच्छा ये वाला ट्रीटमेंट अगर आप ऐसे कर दें और इसमें ये चीज ऐड कर दें या इसमें से ये चीज माइनस हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है. हालांकि उनको पता नहीं है कि भाई ये चीज आप पे अप्लाई होनी है, आपकी ऐसी कंडीशन है या नहीं है, इस चीज का उनको बिल्कुल सबसे पहले तो जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास जिनके पास मतलब बेसिक नॉलेज तो थोड़ा बहुत होता है, उनको जैसे किसी ने कह दिया भाई आपको शैटिका है, तो वो शैटिका की हर एक चीज पढ़ के आके ना तो वो जो एंड लेवल का जो होगा ना उनकी वो कंडीशन बेशक ना भी हो वो ये सोच के बैठे होंगे अब हमें ये होगा. तो सबसे पहले तो हमने जो उन्होंने लर्न किया था ना उसको अनलर्न करना पड़ता है कि भाई भूल जाए ये जो आपने पढ़ा था. अब हम आपको बताते हैं कि बेसिकली है क्या, आपकी सिचुएशन क्या, आप कहाँ पर लाइक करें और ऐसा 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 उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है. फिर अगर कोई पेशेंट कहता है ना कि नहीं मतलब वो स्टिल कहता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को आप एविडेंस खोल कर उसी टाइम दिखाएंगे, ये देखें ये रिसर्च है ये कहती है, आपने पढ़ना है आप इसको जाके पढ़ें, इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी अच्छा ये भी बताना पड़ता है उनको, ये भी समझाना पड़ता है उनको कि नहीं आप ये जो आपने लर्न किया ये गलत है. क्योंकि गूगल के ऊपर विकिपीडिया पर तो सब कुछ आ जाएगा. तो लेकिन वो सब कुछ आप पे अप्लाई होता है या नहीं, ये वो आपकी कंडीशन के तहत है कि नहीं, ये तो बात का फैसला जो है वो डॉक्टर कर सकता है, आप तो नहीं कर सकते. अब हर गली हर जगह पर आप खुद डॉक्टर बन के बैठ जाएं और आप कहें कि हर जगह पर जो है वो हमने खुद ही अपना दवाखाना खोल लिया है, ये ऑयल लगा लो मसल पुल हो गया है, ये वाली क्रीम लगा लो इससे तुम्हें आराम आ जाएगा, गर्म पट्टी बांध लो ठीक हो जाएगा. ये देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ का है ना. हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं इतने इतने पैसे दें तो हम खुद ही घर में जो है वो शिकाई ना कर ले अपनी. और करती हैं ऐसी फीमेल्स बहुत ज्यादा करती हैं, साल करती हैं, 10 बिगाड़ लेती हैं अपने केस को. हाँ और फिर 10 सालों बाद कहती हैं हमें ठीक कर दो. तो मैं कहती हूँ कि मतलब 10 साल आपने लगाए एक सिचुएशन बनाने में, तो मुझे कम से कम 10 महीने तो दें. यही बात है यहाँ का अलमिया ये है कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है ना वो कहता है कि बस कोई जादू की छड़ी डॉक्टर यूं चुटकी बजाए और हम ठीक हो जाएं. ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम तो जाहिर बात है लगता है. और फिजियोथेरेपी एक ऐसा मुश्किल टास्क है कि जिसमें आपके पास जो पेशेंट आया आपने उसकी तमाम रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका जो है ट्रीटमेंट देना है और उसके मसल को कहाँ कैसे उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो रही है या दबी हुई है, ये क्या मसाइल है, इस हवाले से भी बताइएगा. अक्सर औकात खवातीन आपके पास आती होंगी और कहती होंगी कि
میری جو ہے وہ رگ پہ رگ چڑھ گئی ہے تو وین دب گئی ہے, ڈب پڑ گئی ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کو آپ جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بھی بتا دیں اور لوگ اس کو کیا کہیں اور کس طرح بتائیں, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. اچھا, یہ بڑی نا لے مین ٹرمینالوجیز ہے. اگر میں کہوں کہ جو شیٹیکا کا جو پیشنٹ ہے نا, میں ابھی بتاتی ہوں یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ میری نا ناڑ پہ ناڑ چڑھ گئی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یہ سننے کو ملتا ہے. اب جب یہ ہم باتیں سنتے ہیں نا تو مطلب اب تو ہم نے اتنی زیادہ سنی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, اور پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی کنڈیشن کلینکلی کہ ہاں یہ کہاں پر لائی کر ہے. تو بیسیکلی اگر آپ کو بیک کا پرابلم ہے, کمر کا درد ہے, اور آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شیٹیکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو وین نہیں, بالکل کنسیڈریبلی اس کے اپوزٹ ایک ہماری باڈی کے اندر ایک اسٹرکچر ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نرو. جو نروز کا وہ والا نیٹ ورک جو سارے میسیجز لے کے جا رہا ہوتا ہے برین سے, جس سے موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں. وینز کا تو کام ہی بلڈ کو ادھر ادھر لے کر جانا ہے, جو نروز کا کام ہے ان کا کام ہے موومنٹ. تو وہ جو ساری جو ٹنگلنگ سینسیشن آ رہی ہوتی ہے, پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں, موومنٹ پراپر نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, وہ نرو انوالومنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کہتے تھے نا وین پہ وین چڑھ گئی ہے, یہ وین پہ وین چڑھنے والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اگر دوسرے سچویشن میں کہا جائے, وہ کہتے ہیں کہ وین پہ وین چڑھ گئی ہے یا پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا, اس کو کہتے ہیں مسل پل ہو گیا ہے. اس کنڈیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو مسل ہے نا, لائک سڈنلی ایک ایسی سچویشن میں ایک ویکنڈ مسل جب اس کو ایک ایسی سچویشن میں لے کے گئے کہ اس کے اوپر لوڈنگ آئی, اس نے کوئی جیسے ایک دم سے گردن ادھر کو موڑی اور وہ ایسا پریشر آیا, ایسا جرک آیا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ گردن پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب تو سچویشن بہت بری ہو گئی ہے. تو اس سچویشن کو بھی اگر دیکھا جائے نا تو اس کو مسل پل کہا جاتا ہے اور مسل اسپیزم کہا جاتا ہے, جس کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا ہے یا میری ناڑ پہ ناڑ چڑھ گئی ہے یا وین پہ وین چڑھ گئی ہے. تو یہ اس کے اکارڈنگلی یہ سچویشن ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر میمونہ, یہ بھی بتائیے گا کہ جو خواتین آتی ہیں 50 پلس آپ کے پاس, وہ یہی مسائل لے کر آتی ہیں کہ میری جو ہے وہ مسل پل ہو جاتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, جیسے اکثر میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے بیٹھنے کی وجہ سے, کہ اگر میں نے ساکس نہ ویئر کیے ہوں تو ٹھنڈ کی وجہ سے سردی میں جو ہے وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے وہ عجیب سے جو ڈفرینٹ سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کہ جسے کافی دیر بعد جو ہے وہ جا کے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا, بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں اور یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک میری ریسرچ ہے یا میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں تو کہتی ہوں یہ وائٹامن سی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے. وائٹامن سی کی کمی ہو تو یہ سچویشن ہوتی ہے. بہرحال اینی ویز آپ لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اگر یہ جو سچویشن ہے نا, فرسٹ آف آل کولڈ جو ہے کچھ باڈی ٹائپس ہوتی ہیں. باڈی ٹائپس میں اگر دیکھا جائے کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کولڈ سینسیٹیو ہوتی ہیں, وہ جو اتنا زیادہ کولڈ بیئر نہیں کر پاتی ہیں. جب وہ والی باڈی کو, جب فار ایگزامپل جیسے آپ نے بتایا کہ ساکس نہیں پہنی ہے اور ایسے آپ باہر چلے گئے ہیں, تو ساکس نہ پہننے کے بعد جب جوتا پہن کے یہ ہوتا ہے کہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے انگلیوں کے اندر. ایسی سچویشن آپ فیل کرتی ہیں نا, سویلنگ ہوتی ہے. اب وہ سویلنگ ایک نارمل ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا, کیونکہ باڈی ٹھنڈ کو بیئر نہیں کر پاتی ہے, تو وہ ایک نارمل ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا. اب اگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سردی میں جیکٹس نہیں پہنی ہیں, آپ نے فلی اپنے آپ کو وارم نہیں کیا, تو باڈی کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو مائیں کہتی ہیں ہماری پسینوں میں درد ہو رہی ہے, ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اچھا, آپ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کیا کہیں گی؟ آئی وڈ سے کہ سب سے پہلے تو ویکنیس جو ہے اپنی باڈی کو, اس کو مینٹین کریں. آپ کی باڈی ویکنڈ ہے, آپ کی باڈی میں اسٹرینتھ نہیں ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنی اسٹرینتھ بلڈ کریں, جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپ یور باڈی ایٹ یور نارمل ٹیمپریچر, جو کہ بہت ضروری ہے, ویری مچ امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ کی باڈی کو ایک ٹیمپریچر سوٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو کنسیڈر کرنا ہے. جیسے شادیوں پہ چلے جاتے ہیں, اتنی سردی ہوتی ہے, بس لڑکیوں کو تو یہ ہوتا ہے ہم بہت تیار شیار ہو کے چلے جائیں, اس کے ٹھنڈ ہے نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو آپ سردی میں شادیوں پہ سویٹر نہیں بنا سکتے. دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں آئی ہے کہ جو ہے وہ خواتین کو یہ کہہ دے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے بہت سردی ہو رہی ہے, شادی ہے, سویٹر پہن لو. نیور. اب تو شال کا فیشن بھی ختم ہو گیا, وہ شال بھی سائڈ پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے ایسے کر کے کہ وہ جو ہے وہ فیشن جو ہے وہ کہیں میرے ڈریس کا جو ہے وہ مسائل نہ, اور اس کے بعد جو ان کی کمر میں درد اور جسم میں درد اور جی میرے اس طرح سے یہاں پہ نرو کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا, کچھ اور مسائل ہو گئے. اور وہ کہا کیا جاتا ہے جی مجھے نظر لگ گئی ہے. نظر لگ گئی جی, نظر کہاں سے لگ گئی جناب, سردی لگ گئی آپ کو. اور اگر آپ جو ہے وہ اسے, اچھا میں نے تو کبھی نہیں ایسے کیا, میں تو اگر شادی پہ بھی جاتی ہوں ویسے بھی جاتی ہوں, یار میں تو کوٹ پہن کے چلی جاؤں گی, جیکٹ پہن لوں گی, مجھے تو فیشن کی پرواہ نہیں ہوتی. نیچے سے جو نظر نہ آ رہے ہو آپ ویسے وارمرز یوز کر سکتے ہیں. ہاں ایسا کچھ جو وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن بھائی یہاں تو فیشن نے جو ہے وہ کیا کہیں کہ ہم جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ خواتین کو اس ٹائم پہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم وہ جنون ہوتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت لگے, لیکن اس کے بعد وہ فیلنگز آنا
شروع ہوتی ہے, اوہو یہ تو میری باڈی پہ یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا, بالکل ایسے پھر نیک میں یہ ہو گیا. اچھا اسکن پرابلمس ہو جاتی ہیں اور اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جسم میں, اور آپ کو جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کو بیک بون پرابلم بہت زیادہ چل رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا ایکسرسائز دیتے ہیں یا کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بیک بون جو ہے نا, اگر نارمل لوگوں کے لیے بھی بات کروں, کیونکہ زیادہ تر ہماری جو پاپولیشن وہ نارمل لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فزیوتھراپی کا اس میں کیا رول ہوگا نارمل لوگوں کے لیے, تو ہم جو اگر اس سوسائٹی پوری یوتھ کو اگر دیکھیں نا تو ان کا جو پوسچر ہے نا دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. کیونکہ ہمارا جو پوسچر جو زیادہ تر ہوتا ہے نا, ہم کیسے بیٹھتے ہیں, ہم ایسے بیک جھکا کے گردن جھکا کے, اور ہماری ٹیک نہیں ہوتی ہے, یہ پوسچر ہوتا ہے, یہ پوسچر ہوتا ہے ایسے نا, ایسے کر کے نا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سو یہ جو پوسچر ہوتا ہے نا, اٹ از ویری انہیلدی فار دا بیک اینڈ فار دا نیک, کیونکہ جیسے ہی آپ نیچے جھکاتے جائیں گے آپ خود فیل کریں گے, تھوڑی دیر بعد آپ اسٹفنس فیل کریں گے, اور پھر بیک کو جس پوزیشن میں آپ رکھ کے اتنے آکورڈ پوسچرز میں بیٹھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم وہ آ جاتا ہے کہ مسل اس لیول پہ اتنی لینتھنگ ہو جاتی ہے کہ مسل ایک ٹائم پہ آگے جن کے بیٹھنے کا کام ہے, ڈیلی جنہوں نے جو ہے بیٹھنا ہے ان کے بیٹھنے کا پوسچر بہت زیادہ جو ہے آپریٹرز بہت آتے ہیں, کیونکہ جو لیپ ٹاپ یوزرز ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں, وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کے بیٹھنے کا کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں میں, آج کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بیک بون پرابلم کیوں ہے کہ وہ لیٹ کر موبائل یوز کرتے ہیں, بہت دیر تک جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ لیٹے رہیں گے, اور موبائل جو ہے وہ ایسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا, اور وہ نیچرلی ایک ٹائم جو ہے وہ ویسے لیٹے جو ہے جب آپ کروٹ لیتے ہیں تو پھر کروٹ نہیں لی جاتی, وہ سچویشن جو ہے نا وہ آج کل بڑی ینگسٹرز میں جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے, کیا پوسچر ہو, آپ کیسے, ویسے تو بیٹھ کے یوز کرنا چاہیے, لیٹ کے تو یوز کرنا بھی نہیں چاہیے, نہ ٹی وی دیکھنا چاہیے. آئی وڈ سے کہ پوسچر مینجمنٹ ہوتی ہے, لائک ایک پوسچر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بیٹھنے کا جو ایکوریٹ پوسچر ہے نا, دس از یہ اریکٹ ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے, لائک آپ نے جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے نا, فار ایگزامپل اگر ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے, کوئی اور بھی بندہ ہے, 1 گھنٹہ کام کر لیا, اس کے بعد تھوڑی دیر واک کی ٹو چینج دا پوسچر. اور اگر آپ فیل کریں کہ اگر اس پوسچر میں بیٹھنے سے آپ کو کمر میں درد آ رہی ہے, آپ کو نیک میں پین آ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کو مسل ویکنس ہے. اگر آپ جو آڈینس ہے اس کو پریکٹس کرے, ایسے نارمل بیٹھے نا, ایک دم سے ایسے اس پوسچر میں جائیں, 1 منٹ کے لیے نوٹس کریں, اگر ان کو فیل ہوتا ہے نا کہ یہاں پر کوئی پریشر آ رہا ہے, بیک کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے یا نیک کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے, اس کا مطلب سمجھ آئے کہ یہ وہ الارمنگ سچویشن, something is wrong with you. اور اس کے لیے ضروری کہ آپ بیک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کے اوپر چلے جائیں, آپ نیک اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کے اوپر چلے جائیں. اور کرونا کے ٹائم پہ جتنا مطلب گھر میں رہے ہیں جتنے لوگ, تو بچے جو ہے وہ تو گھر میں بیٹھ کے لائک دے ہیو نو ایکٹیویٹی. آج کل کے چھوٹے بچے جو وہ زیادہ کھیل لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے, ہماری جو ہے وہ بازو میں درد ہو رہا ہے, اور جی ہماری جو ہے وہ مالش کریں تو یہ کریں وہ کریں. یہ مطلب چھوٹے بچوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ان کو جو ایکٹیویٹیز ان کی پہلے ہوا کرتی تھی, باہر کھیلنے جایا کرتے تھے, اس سے کنورٹ ہو کے اب وہ موبائل یوزر ہو گیا نا. ایسے ہی ہے, اب وہ موبائل پہ وہ ساری گیمز جو انہوں نے پہلے باہر جا کے کھیلنی ہوتی تھی وہ اب موبائل پہ کھیلتے ہیں. تو وی نو دیٹ کہ یہ فزیکلی ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا جو ہے وہ بالکل نان بینیفیشل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ایک نان ہیلدی ٹیکنیکس ہیں, ان کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں, چاہے ہم ٹی وی دیکھنے کا ایک الگ پوسچر ہے, آپ کے موبائل یوز کرنے کا الگ پوسچر ہے, بیٹھنے کا الگ ہے, اگر یہ تمام چیزیں ہم نہیں سیکھتے اور اپنی لائف میں اس کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتے, تو پھر وہی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک فزیوتھراپسٹ سے پھر رجوع کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. اکثر اوقات لوگ جو ہے نا وہ جھک کے چیزیں اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے جب واپس اٹھتے ہیں, اور یہ میں 40+ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, ویسے تو ینگسٹر تو جو ہے وہ چلیں کر ہی سکتے ہیں, لیکن 40+ جو لوگ ہیں ان میں یہ مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ جب جھک کے اٹھنے والا حساب ہے نا, وہ ان کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے. اس سے گھٹنے بھی اور جو ہے وہ آپ کی لیگ پوسچر بھی اور آپ کا بیک بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر اس کی بات کریں نا تو دے آر موسٹلی آسٹیوپوروٹک. جب تھرو آؤٹ دا لائف دودھ کم پینا ہے, کیلشیم کم لینا ہے, وائٹامن ڈی کم ہونا ہے, تو پہلی بات یہ آسٹیوپوروٹک ہو جاتے ہیں اس ایج تک جاتے جاتے. دوسری چیز یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کا, جیسے میں نے بتایا, ایک پوسچر ہے, دیر از اے وے ٹو ڈو ایوری تھنگ. تو جھک کے چیز اٹھانے کا بھی ایک پوسچر ہے. ہم جب جھکتے ہیں نا, ہم ایسے پورے کے پورے اڑ جاتے ہیں نیچے کی طرف, ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں بالکل ایسے اسٹریٹ, اور ایسے نیچے جھک کے چیز اٹھا رہے, حالانکہ اٹس ناٹ دا پوسچر ٹو پک اپ دا تھنگس. بالکل چیزیں اٹھانے کا پوسچر یہ ہے کہ آپ اپنی لیگس کو آپ اپنی لیگس کو بینڈ کریں اور آپ اپنی بیک کو اسٹریٹ رکھیں. لیگس بینڈ کرتے کرتے جیسے وہ نیچے نہیں بیٹھ جاتے زمین کے اوپر, ویسے چیز کو اٹھائیں. Then you can do everything. ہاں, ورنہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے وہیں سے ایسے نیچے جھکو اور چیز اٹھا لو, جو چاہے وہ جتنی مرضی ہیوی ہے. اور اگر وہ تھوڑی سی بھی ہیوی ہے نا تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے بیک کے اوپر پریشر ڈال دے گی. اور جب بیک پہ پریشر جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ جو نرو کی جو سچویشن ہے, کاؤنٹ از دس کہ اگر ہم
تمام چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کریں تو پوسچر از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم جو ہے وہ اپنی لائف میں جس کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہے اور جس کا بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اویئر اس چیز سے ہونا ہے کہ ہمارا باڈی پوسچر کیا ہونا چاہیے, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بہت سارے لوگوں کو یہ بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے, تو جنہیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے پھر وہ پرابلم کا جو ہے وہ ان پروسیس بھی ان کی جگہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہاں, آئی وڈ ریکمینڈ کہ ایک تو پوسچر کا بہت زیادہ خیال رکھیں. لائک شروع میں تھوڑا پریکٹس آپ سوچیں کانشیسلی بیٹھ کے کہ ہاں کیا میرا پوسچر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, یا آپ نے آس پاس سراؤنڈنگ کے لوگوں کو کہہ دیں کہ میں اس کو پریکٹس کر رہی ہوں, اگر میرا پوسچر ذرا سا بھی خراب ہوگا تو آپ نے مجھے فوراً سے ہیٹ کر دینا ہے کہ آپ کا پوسچر خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ 20 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی ڈیلی بہت ضروری ہے. 20 منٹس تو آپ کہہ رہی ہیں نا, میں تو کہتی ہوں کم سے کم 30-35-40 منٹس جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ امپورٹنٹ. 20 منٹس تو منیمم ہے ان ڈے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری فیمیلز کہتی ہیں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, جیسے میں کہتی ہوں ٹیک اے ڈیپ بریتھ 3 times in a day, مسٹ امپورٹنٹ تھنگ. گو اینڈ ڈو واک ایوری تھنگ, وہ ہر اس میں 2 times جو ہے وہ ان اے ڈے آپ نے لازمی کرنی ہے. آپ جو ہے وہ جائیں اور وہ کام جو ہے وہ کریں. ہر چیز آپ کی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے, آپ کی واک کے ارد گرد. لائف اسٹائل مینجمنٹ ہوتی ہے نا بیسیکلی, کیسے مینج کرنا ہے. اگر فیمیلز کچھ کہتی ہیں کہ ہم سے ہیوی ایکسرسائز نہیں ہوتی, ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو کیا ایک سمپل سا طریقہ ہے. جیسے آپ کیا کریں, آپ نے 1 گھنٹہ رکھا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ ڈرامہ دیکھتی ہوں ٹی وی پہ اس ٹائم پہ, تو میں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لیٹ کے اور اسپیشل پوسچر بنا کے لیٹ کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ سوچ لیں کہ جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے یا میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں کیا کروں گی. ایک اسٹیپ لے لیں, ایک چھوٹا سا اتنا سا اسٹیپ لے لیں. اچھا, اس پہ کرنا کیا ہے, ایک سمپل سا کام ہے. آپ نے ٹائمنگ دیکھ لینی ہے 20 منٹس کی. پہلا پاؤں اوپر رکھا, پھر دوسرا پاؤں اوپر رکھا. ٹھیک, مطلب پہلا پاؤں اوپر پھر دوسرا اوپر, پھر پہلا نیچے پھر دوسرا نیچے. ٹھیک ہے, یہ جب پروسیس آپ 20 منٹ. جی, اسٹیپ ایکسرسائز میں نے پراپرلی اسی لیے ڈیٹیل میں وہ مطلب ہائی لائٹ کر کے بتا دیے کہ مطلب سب کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہوگی کیسے. یہ آپ 20 منٹس کے لیے کریں گے نا, آفٹر 3 منٹس جو ہے وہ یوزلی لوگوں کو پینٹنگ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, بالفرض آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اسٹیئرز موجود ہیں, سیڑھی ہے آپ کے پاس, آپ اس میں جو ہے وہ یہ اسٹیپ ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ باہر واک کے لیے نہیں جاتے تو میں لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں جو سیڑھیاں ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھیں اتریں, آپ جو ہے وہ جتنی ٹائم جب تک آپ کو اچھے طریقے سے سانس نہیں چڑھ جاتا, آپ فیلنگ نہیں کرتے کہ ہاں اب بس ہو گئی ہے, تو تب آپ جو ہے وہ بس کر دیں. لیکن سیڑھیاں چڑھنے اترنے کا جو پروسیس ہے, اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو آپ کے پاؤں کے تھرو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ جو میسجز جو ہے وہ دے رہی ہے, وہ ایک تو آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہے, دوسرا آپ کی باڈی بھی جو ہے وہ ریلیکس ہے. ہاں, اس سے تکلیف ہوتی ہے. اچھا, یہ میں بتاتی ہوں کہ مطلب یہ بھی ایک ایج گروپ ہے. لائک آئی وڈ ریکمینڈ دس ایکسرسائز ٹو 40 بلو. 40 ابو پہ جا کے میں ریکمینڈ نہیں کریں گی, کیونکہ وہاں پر جا کے آسٹریوآرتھرائٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ تر فیمیلز ہارٹ ڈیزیز ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹک ہے, کچھ اور پیشنٹس ہیں. یہ ایکسرسائز جو ہے نا, یہ 40 بلو جو ہیں یہ لوگ کریں. اور باقی جو ڈفرینٹ پرٹیکولر ایکسرسائز ہیں ہر ریجن کے لیے, تو وہ پھر فزیوتھراپی سے ایک دفعہ کوآرڈینیٹ کر لیں گے. واٹ وی شوڈ ڈو ان آور ڈیلی لائف, ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, کون کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, یا کسی ایسے جم میں جائیں جہاں پر فزیوتھراپسٹ ہو اور اس سے پراپر انسٹرکشنز لیں جو آپ کو بتائے. کیونکہ ایک دم سے جذباتی ہو کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد انسٹرکٹر سے پلان لینے کے بعد یا خود سے اپنی وہ جو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے اس کو فالو کرنے کے بعد اینڈ پہ فزیوتھراپسٹ کے پاس کنڈیشن یا ڈیزیز لے کے جانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس سے سیف ہینڈز میں جا کے پراپر وہ لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو آپ کے پاس کس قسم کے جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہیں ان ڈیز کی اگر میں بات کر لوں تو اس میں کیا پرابلم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں؟ خواتین زیادہ ہیں, مرد حضرات زیادہ ہیں, بچے ہیں, کون سی کیٹیگری ہے؟ یوزلی جو میں نوٹس کرتی ہوں نا, لائک واٹ آئی نوٹس ایٹ مائی کلینک, تو زیادہ تر فیمیلز آتی ہیں. فیمیلز جو ہے وہ زیادہ کیا وجوہات ہیں فیمیلز کی؟ وہی اوبیسٹی بہت زیادہ ہے, باقی ایموشنل پرابلمس امبیلنس اتنا زیادہ ہے ان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اچھا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے, ایز آئی ٹاکڈ اباؤٹ پریگنینسی, جب انہوں نے پراپر اپنی ڈائٹ نہیں لینی ہوتی ہے تو ہماری جو میں کہتی ہوں کہ ہماری ماؤں کو اتنی بڑی بات پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ہماری جو بچہ جو ہے اس کی خوراک ہے
ज़ाहिर है। अगर माँ वो नई ना खुराक ले रही है, उस बच्चे की खुराक अलहदा से नहीं ले रही है, तो वो खुराक माँ के जिस्म से निकल के बच्चे को जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब वो माँ के जिस्म से हड्डियों से कैल्शियम निकल के बच्चे को जाती जा रही है, और जो माँ की अपनी हड्डियां जो है ना वो वीक हो गई हैं, उनके दांतों में से खून आना शुरू हो जाता है, लाइक 40 जैसे क्रॉस करती हैं, 50 पे पहुंचती हैं, उनकी हड्डियां बेचारी जवाब दे जाती हैं, उनके दांतों में से खून निकल रहा होता है। ये वो सारी कंडीशंस जो डेवलप होती है ना, ये वो उस टाइम पे जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और चीज जो हम जिसको बहुत हमें पॉइंट आउट करना भी चाहिए, हम ऐसी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ खवातीन के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है वो बैक पेन्स और दूसरी चीजें जो है वो होती हैं, जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। खवातीन में ये चीजें इस वजह से भी ज्यादा होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि ये चीजें जब तक आप इस चीज का भी इलाज नहीं करवाएंगे तब तक भी आप इन प्रॉब्लम से या आपको इस जो है वो तकलीफ से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये इतनी बड़ी बात है कि इस पॉइंट को उठाने के लिए जो है वो 100 चीजें जो है वो देखी जाती हैं कि जी हम लाइव बैठ के ऐसी बात जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो ये तो हर दूसरी खातून का प्रॉब्लम है। खातून का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली। इवन दैट लाइक मेंस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम है हमारी इतनी सारी फीमेल्स के अंदर, और दे आर वेरी शाय टू टॉक अबाउट दिस। हम किसको जाके बताएं? वाई? और आई डोंट थिंक सो कि क्यों यार, क्यों नहीं? आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप अपने कम से कम डॉक्टर को तो बताएं। लेडी डॉक्टर को भी बताते हुए वो जो है वो शर्म महसूस कर रही होती है कि मैं जो है वो ये बताऊं कि जी मेरे साथ ये मसाइल है। अक्सर औकात जो है वो लेडीज जो है वो बात कर रही होती हैं, अच्छा मुझे मेंटली प्रॉब्लम आपको मैं बताना चाह रही थी, उस वक्त तो मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं आपको फोन पे बताना चाह रही थी कि मुझे डिप्रेशन क्यों है। तो ये जरा बताइएगा कि खवातीन की जो प्रॉब्लम्स है इस हवाले से आप उनको फिर जब एक्सरसाइज बताती हैं या कोई मेडिसिन देते हैं तो आप इनको जो है वो किस फॉर्म में मेडिसिन देती हैं? क्या उसका जो है वो सेटअप होता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से ही जो है वो ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं? अच्छा, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स को देखें तो देयर आर सम फीमेल्स जो कंप्लेन करती हैं कि मतलब दे आर इनटू मेंस्ट्रुएशन और उनको बैक एक हो रही है, क्योंकि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनका वो ख्याल नहीं करी होती है। लाइक डेली लाइफ में ठंडा पानी इतना ज्यादा यूज करी होती है और उनको करती हैं जी खवातीन तो ठंडे पानी के बगैर गुजारा कोई नहीं है। ये तो हम पेप्सी पी रही होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही होते हैं, मतलब हम जो है वो गर्म पानी पी रहे होते हैं, हम बताते हैं कि ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं करे। फिर लिए ये बस डॉक्टर भी अपना ख्याल करें, गर्म पानी पिए। जो आम खवातीन है जो घर में बैठी हैं वो भाई ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पीती हैं, इन चीजों का ख्याल नहीं करती हैं। फिर ऐसा एक पॉइंट वो होता है, फिर डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं तो एक पॉइंट वो होता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इतनी ज्यादा सिवियर पेन होना शुरू हो जाती है कि उनसे बेयर नहीं हो पाती है। तो फिर वो उसको कंफ्यूज कर देती हैं, क्या ये मस्कुलर पेन है, मैकेनिकल पेन है, या क्या ये दूसरी वाली पेन है। तो वो दोनों सिचुएशन ऐसी एक साथ पैरेलल चलना शुरू हो जाती है। जो है वो ज्यादा जो है वो डायग्नोज होती हैं मस्कुलर पेन तकरीबन, क्योंकि पाकिस्तानी फीमेल्स को अगर देखा जाए ना, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है। लड़के तो फिर भी अंदर बाहर चले जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपने बाहर जाना है, बाहर से ये थोड़ा सामान भी लेने जाएंगे तो थोड़ी सी एक्टिविटी तो करें ना। लेकिन फीमेल्स जो है उनको तो मतलब दे आर लाइक महारानियां, घर में बैठ के प्रिंसेस की तरह काम। अच्छा, वो सब्जी भी काटनी होगी ना तो वो भी खड़े होके नहीं काटेंगी, बैठ ढूंढेंगी कि हम जो है वो कोई सोफा कंफर्टेबल कंफर्ट जोन को मिल जाए, कोई इधर उधर कोई जो है वो जगह वहां पे बैठ के सब्जी काटनी है। अक्सर लोग कहते हैं हम खड़े होके खाना नहीं पका सकते, हमारी टांगों में दर्द रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या मशवरा देती हैं? ऐसे लोगों को मशवरा ये देते हैं कि जो लोग खड़े नहीं ना हो पाते, जिनके लिए खड़ा ना मुश्किल होता है, तो आई रिकमेंड टू दोस पीपल कि आप देखें कि आपका टाइम क्या है। देखिए डॉक्टर साहबा कि जिनके पाँव सूज जाते हैं खड़े होने की वजह से, पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो सारा पाँव के ऊपर होता है और वो पाँव स्वेल हो जाते हैं। उनको बेसिकली सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सर्कुलेटरी वेस्कुलर इश्यूज होते हैं साथ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इशू के लिए टैकलिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपने उसको किस वे में टैकल करना है। अगर किसी के लिए खड़े होना मुश्किल है ना, अच्छा कोई खातून आपके पास ऐसी आ गई है बिलफर्ज आपको आके कहती है कि भाई मुझसे काफी देर तक मैं खड़े नहीं हो सकती हूँ, मेरी लेग में इतना जो है वो नहीं है कि मैं जो है वो इतनी प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकूं, और मेरे जो है वो पाँव जो है वो स्वेल हो जाते हैं, तो फिर आप उनको क्या मतलब अप्लाई क्या करते हैं? मैं उस पेशेंट को मैं कहती हूँ कि आज आप जाएंगी, आप खड़े होंगी और अपना टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगी। अच्छा, आपने उस टाइम तक नोट करना जब तक आप आराम से खड़ी हो सकती हैं, ठीक? चाहे वो 4 मिनट है, चाहे वो 5 मिनट है, उसको आपने स्टॉप करके ना, कुछ भी है, वट एवर इट इज, आपने मुझे बताना है कि वो ये टाइमिंग है। अब आपने क्या करना है कि आपने पूरा हफ्ता उन 4 मिनट्स को 4 मिनट खड़े होना है। अच्छा डॉक्टर मेमूना ये भी बताइएगा
کہ خواتین کو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ وہ کتنی دیر بیٹھیں, ان کے پوسچر کیا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں آپ ان کو سیٹل کر کے دیتی ہیں, سیٹ کر کے دیتی ہیں؟ اور اگر ان کو جو ہے اس قسم کے کوئی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے, نہیں لیٹ سکتے, یا نہیں جو ہے وہ چہل قدمی کر سکتے, ہمارے پاس باہر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم واک کر سکیں, تو پھر ان کو کون سی ایسی ٹیکنیکل چیزوں سے جو ہے وہ آپ ڈیل کرتے ہیں جن سے ان کی جو اس وقت کی درد ہے, تکلیف ہے, وہ اس سے انہیں نجات مل جائے؟ اچھا, ان کے لیے نا پراپر ایک لائف اسٹائل مینجمنٹ ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے تھوڑی دیر کا لائک 30-40 منٹس کا سیشن لے لیا تو اس سے آپ کی ہول لائف کے اوپر وہ تھرو آؤٹ دا لائف وہ امپیکٹ رہے گا. تو اس کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے لائک یو شوڈ بی این ارلی رائزر, آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے, آپ نے سن کو ایکسپیرینس کرنا ہے. کہ آپ سے کیا والی بات کر رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے جو ان کے لیے ناممکن چیز ہے, ناممکن 10 بجے سے پہلے انہوں نے اٹھنا ہی نہیں ہے بھائی. بٹ جب ان کی سچویشن بہت زیادہ آکورڈ ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ کہتی ہیں نا تو ہم یہ بھی کر لیں گے, ہم اٹھ جائیں گے, ہم صبح اٹھ جائیں گے. صبح اٹھیں, آپ واک کے لیے جا سکتے ہیں. اگر اف یو فیل لائک آپ کے گھر میں واک کرنے کے لیے مطلب باہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, آپ اپنے گھر کی چھت پہ واک کر لیں. اس ٹائم کا جو سن ہوتا ہے دیٹ از ویری اٹریکٹیو اینڈ ویری گڈ فار یور باڈی اور وائٹامن ڈی پروڈکشن کے لیے. اس کے بعد آپ اپنی لائف کے جو اپنے جو کام کرنے ہیں آپ ان کاموں کو اسی طریقے سے جیسے آپ مینج کرتے ہیں کریں, بٹ تھوڑی بہت چینجز لے کے آئیں اپنے پوسچرز کے اندر. جیسے کہ اگر سٹنگ پوسچر میں جا رہے ہیں تو اپنے سٹنگ پوسچر کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اسٹینڈنگ میں ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹاپ واچ سے ٹائم دیکھیں. اگر آپ 5 منٹ روز کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ 5 منٹ کھڑے ہونا پھر ضروری نہیں ہے. ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈیزائن کی ہے دیٹ وی کین اوور لوڈ آور باڈی. آپ 5 منٹ ایک ہفتہ پریکٹس کریں, اس کے بعد آپ 6 پہ جائیں, اس کے بعد آپ 7 پہ جائیں, اس کے بعد آپ 8 پہ جائیں, اس کو 20 منٹس پہ لے جائیں. اصل میں باڈی کو عادت ہی نہیں ہے, آپ نے اس کو مینٹین رکھا ہی اس طریقے سے, آپ نے اس کو عادت ڈالی نہیں ہے. جیسے جس کو عادت ڈالیں گے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ہو جائے گا, بالکل ایک جو ہے وہ گگلو مکلو بچے کی طرح, کہ جو ایک شیرخوار بچے ہوتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ گگلو مکلو کہتی ہوں, اور وہ گگلو مکلو جو بیبیز ہوتے ہیں انہیں آپ جو سکھائیں گے نا وہ وہی سیکھ جائیں گے. تو اسی طرح آپ کی باڈی ہے گگلو مکلو, جس کو آپ نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اور مینٹین کیسے کرنا ہے؟ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ لا, اکارڈنگ ٹو لا کیسے کرنا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر جو بتائے وہ ان کی پرسکرپشن جو ہے وہ آپ نے فالو کرنی ہے, تبھی آپ اپنی باڈی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ چلا سکیں گے. ورنہ تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ 50 کے بعد جو ہے وہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے کہ آپ کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوں گی. اچھا, میں نے 60 پلس بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ایکٹیو ہیں, بڑا جو ہے ان کو کوئی درد نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. گاؤں کے لوگ دیکھ لیں, اب وہ یہ لوگ کیونکہ ان کے گاؤں کے جو لوگ تھے صبح اٹھنا, اتنا سفر کر کے انہوں نے اپنے مطلب پیدل چل کے جانا. 90 سال کے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم کیوں نہیں, اور ہمیں اتنی ساری پرابلمس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے لائف سٹائل ان کو دیکھا جائے تو فصلوں میں جاتے تھے, اتنی دور دور ان کے گھر ہوتے تھے, پیدل چلتے تھے, اپنے کھیتوں میں خود کام کرتے تھے, وہ پراپر ایکٹیویٹیز کرتے تھے, اتنا ویٹ اٹھا رہے ہوتے تھے وہ. اور ہم ان کے کمپیریزن میں دیکھیں, ہم ممی ڈیڈیز بچے ہیں, اسمارٹ بھی ہوتے ہیں, اسمارٹ بہت زیادہ. ایون آپ ابھی بھی پہاڑوں پہ جائیں تو آپ کو جو پٹھان نظر آئیں گے سب کے سب, ہم پنجابی جب یہاں سے اٹھ کے وہاں پر جاتے ہیں نا تو میں دیکھتے ہیں جتنے پنجابی ان سب کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں, اور جتنے پٹھان وہاں پہ اگر وہ 60s ہے 70s ہے 90s ہے, کیونکہ وہ پہاڑ اترتے چڑھتے ہیں تو کسی کا پیٹ, اتنی فزیکل ایکٹیویٹی, اتنی باڈی میں اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ تک جو ہے ہمارے تو ڈیلی جو ہے وہ کام جو ہے وہ پوریوں سے شروع ہوتا ہے, اور جو ہے وہ لاہوری ناشتے سے جو ہے وہ فائش ہے, اور نہاریاں کھا کے اس کے بعد ہم نے سو جانا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے پھر اٹھنا ہوتا ہے, تو دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے, ہم نے پھر سو جانا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیونکہ کووڈ میں تو یہ سچویشن چل رہی ہے, پھر رات کے کھانے میں جی کڑھائی بنا لیں اور جو ہے وہ مرغے مسلم آ جائے, کچھ چرگا شرگا ہو جائے, تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم سارے اسپائسیز لے کے اندر اور بس سو جانا ہے, ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنی. تو ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنی, تو اس کے بعد پھر آپ کے مسل ہی پول ہونے ہیں. ہاں, مسل یہی ہونا ہے, آہستہ آہستہ جو مسل جو ہیں پھر آہستہ آہستہ کہتے جانا, یہ ہمارا وزن نہیں ہے, ہوا بھری ہوئی اندر. اچھا, یہ جو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ پین کلرز جو ہے وہ لوگ کھا لیتے ہیں اپنی مرضی سے, فلانے نے کھائی تھی اس کو آرام آ گیا, میں بھی کھا لیتی ہوں مجھے بھی آرام آ جائے گا, آپ یہ والی ٹیوب لگا لیں, دوسرا بندہ دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ ایسی آپ کا پین ہٹائے گی کہ آپ سکون میں آ جائیں گے. اچھا, کبھی کبھی اس کا کبھی کبھی جاتا ہے, تکا لگ جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے وہ سوٹیبل ہو. تو یہ آپ کیا ان کو کہتی ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ پین ہو, کسی نے بہت ہی شور ڈالا ہوا ہو, تو اس کو جو ہے وہ ارجنٹ کوئی ایسی کریم یا کوئی مساج جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس سے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے, یا جس کا مائنڈ تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے؟ جیسے ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب اپنے رشتے داروں سے کسی سے پوچھ لیا کہ میں گئی تھی فزیوتھراپسٹ کے پاس, مجھے اس نے یہ بتایا تھا, میری کزن کو اس نے یہ بتایا تھا, آگے سے وہ کزن اگلے کو بتا رہی ہوتی تم بھی یہ کرو, تم بھی ٹھیک یہ کرو. یس, یہ جو چیز ہے نا
یہ جو ایک فزیوتھراپسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 10 لوگ جو پیچھے مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے مشورے سے, یہ بڑا خطرناک کام, بڑی خطرناک سچویشن ہے. لائک آپ کو وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے, اور آپ کو فار ایگزامپل جو دوائی آپ لے رہی ہیں یا لگا رہی ہیں وہ بے شک آپ کی اسکن اس کے لیے الرجک ہو جائے اس کو لگانے کے بعد یا ریئیکشن دے دے, تو مطلب یہ پھر اس کا ذمہ دار جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ تو بہت ہی پرابلمٹک ہے. لوگ کہتے ہیں فزیوتھراپسٹ پڑھنا بڑا آسان کام ہے, اور یہ تو اس میں تو زیادہ کچھ جو ہے وہ کرنا نہیں پڑتا, کوئی ٹیکنیکس نہیں ہے, مشینری کام کر رہی ہوتی ہے, آپ نے خود سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. حالانکہ اس میں ایک ایک وین کو سمجھنا, پڑھنا, اس کے اتار چڑھاؤ اور کون سی وین کو کس کے ساتھ جو ہے وہ کہاں پرابلم آ رہی ہے, کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے, یہ ایک پورا پروسیس ہے. اور آج کو یہ بھی سمجھا دیتی ہوں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے نا, تو میں میرے خیال میں ایک بہت ضروری ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا جواب دینا بہت زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا, جو فزیوتھراپی کی جو ایجوکیشن ہے نا, اب اس ڈگری کا نام ہے ڈاکٹر آف فزیوتھراپی. اب میں جس میڈیکل کالج میں آئی ٹیچ, وہاں پر جو اسٹوڈینٹس ہیں نا MBBS اور DPT اسٹوڈینٹس اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے سبجیکٹس سیم ہیں. ان کی انیٹمی فزیولوجی آپ سبجیکٹس نکال کے دیکھیں گے نا, آپ ایک سائڈ پہ MBBS کا کریکولم ہے, ایک سائڈ پہ DPT کا کریکولم ہے. وہ انیٹمی فزیولوجی پڑھے ہیں وہ بھی وہی پڑھے ہیں, وہ فارماکالوجی پڑھے ہیں وہ بھی وہی پڑھے ہیں, وہ سرجری میڈیسن پڑھے ہیں وہ بھی سرجری میڈیسن, سارے سبجیکٹس وہ پڑھے ہیں. بٹ فزیوتھراپسٹ کیونکہ فزیوتھراپی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے جس کے بعد آپ پریکٹس کر سکتے ہو, تو ان کو اس سے زیادہ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں. اچھا, اب جو سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے یہ بننا بہت آسان ہے, تو میں اس کے بارے میں بھی ہائی لائٹ کروں گی اس ایشو کو کہ نا اپنا ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی ریکگنائز کسی بہت اچھی جگہ سے, تو اگر آپ ڈگری لے رہے ہیں جہاں پر آپ کو مطلب فیکلٹی, اسٹاف, ہاسپٹل سب کچھ جو ہے وہ مل رہا ہے, تب تو یو کین بی اے ویری گڈ فزیوتھراپسٹ. لیکن اگر جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہیں, اب انہوں نے کیا کھولے ہیں, 2 کنال کے گھر پہ فزیوتھراپی کا سیٹ اپ کھول دیا ہے, اتنے 50 فزیوتھراپی سال میں نکل رہے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جب یہ ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کوالٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو ایک کام کی جو ورک ہوتی ہے نا, وہ ڈیمیج, کوالٹی ڈیمیج ہوگی. تو پھر جب ایک فزیوتھراپسٹ جس کی جو اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا وہ خراب کرے گا, تو آٹومیٹیکلی جو بیچارے اچھے ہوں گے وہ بھی بدنام ہو جائیں گے. وہ بس آپ کو وقتی طور پہ جو آرام تو آ جائے گا, لیکن آپ ریگولر پھر اس کے ساتھ جو وہ اٹیچ ہو جائیں گے, پھر آپ کو ہر سیشن پہ جو ہے وہ آپ اسی کے مرہون منت ہو جائیں گے کہ یہ درد جو ہے وہ ٹھیک وہیں جا کے ہونا ہے. وہ کیا کوئی ایسی وین دبا دیتے ہیں آپ لوگ کے بار بار جو پیشنٹ ہے؟ ارے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں بات ہے. یہ بھی پوچھنا جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, یہ آپ کے سوال سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم جب ایکسرسائز پرسکرائب کرتے ہیں تو پہلے بالکل مائنیوٹ لیول ہوتا ہے, پھر اوپر 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 جاتے جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو مائنیوٹ لیول پہ اگر ہم ان کو اللہ حافظ کہہ دیں گے نا, تو وہ تھوڑی دنوں بعد دوبارہ آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو ان کو پیشنٹ کو واپس اس نارمل لیول پر لے کے جانا ہوتا ہے. پھر جب وہ نارمل لیول, اور نارمل لیول کیونکہ ہیومن باڈی ہے, ایک دم سے کوئی جادو تو ہے نہیں ہے جو ایک دن میں ہو جائے گا, تو اس کے لیے باڈی کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بالکل سیلولر لیول پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے سیلولر لیول پہ جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں, اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2 to 3 weeks to change, like to feel a bit change in your muscle. Like اگر آپ 1 مہینہ ایکسرسائز کریں گے نا, تب آپ کو اپنی باڈی میں بڑا ایک نوٹیسیبل ڈفرنس فیل ہوگا کہ ہاں میرے مسل تھوڑے سے ٹوننگ میں آ گئے ہیں, ایکٹیو فیل کرتی ہوں. تو یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں. تو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اندر درمیان میں سیشن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, اگر فار ایگزامپل ریکمینڈیڈ ہے 1 week کی فزیوتھراپی, اور 2 دن کرا کے باقی جی میں خود ہی کر لوں گا یا باقی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اچھا, ایسے کتنے پیشنٹ آتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, سمجھ آ گئی ہے, بس آپ نے بتا دیا ہم خود ہی کر لیں گے؟ آتے ہیں 20-30% ایسے بھی آتے ہیں. ایک دن کا سیشن لیا, اچھا یہ ہوا ہے, اس کی جگہ ہم یہ گھر پہ خود کر لیں گے, بس ٹھیک ہے. اور پھر وہی پیشنٹ تھوڑے دنوں بعد آپ کو واپس نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ تکلیف ہو گئی, زیادہ تکلیف ہو گئی ہے. اچھا, آپ کے پاس میں نے کچھ ایسی باؤلز وغیرہ دیکھی ہیں جنہیں دیکھ کے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بچے آ جائیں تو وہ بچے اس سے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ بگ باؤلز ہوتی ہیں جن پر آپ جو ہے وہ پش اپ اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں. اس کا بھی ذرا حوالہ دے دیں, کیونکہ وہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسی یونیک چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ ریڈ یلو کلرز جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری کلینک میں جب بھی کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس ذرا کلر سے ہم اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں.
تو آپ کے پاس بھی وہ کلر جو ہے وہ موجود ہے؟ ہمارے پاس ایگزیکٹلی ہمارے پاس تو بہت سارے کلرز موجود ہیں. چھوٹی بال سے لے کے بڑی بالز دونوں اویلیبل ہوتی ہیں. چھوٹی بالز ہوتی ہیں فار دا ہینڈس, یہ تو ہمیں اس کا یوزیج پتہ نا کہ یہ کیا ہے, لیکن لوگوں کے لیے اٹس ویری اٹریکٹیو کہ یہ کھیلنے والی بال ہے. ہاں بچے تو آگے سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو بڑی جم بالز ہیں اس کے اوپر بہت ویسٹ, جب آپ نے کور اسٹیبلٹی کرانی ہوتی ہے نا, لائک جو ابڈومینل اسٹیبلٹی, تو اس سے آپ بڑی افیکٹو ایکسرسائز اس کے تھرو کر سکتے ہیں. یا نیورو کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اوپر وہ بڑی افیکٹو جو ہے وہ اسٹرینتھنگ کے لیے وہ جم بال بڑی افیکٹو رہتی ہے ان کنڈیشن. آپ کی ایک ریوالونگ سی ایک جو ہے وہ چیز ہوتی ہے, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ ایک جو شولڈر ویل اس کو کہتی ہوئی ہے, ویل ٹائپ جو ہے وہ کیا لگایا ہوا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں, لائک دیٹ از اے شولڈر ویل. اچھا وہ ایسے نا دیوار پہ ایک گول سا راؤنڈ سا لگا ہوتا ہے, اس کو پکڑنے کے لیے ایک ہینڈل ہوتا ہے, آپ اس کو گھماتے ہیں. آپ پتہ کیا ہوتا ہے, جب میں یہ ایکٹیویٹی کری ہوں نا, یہ سارا لوڈ اب میرے یہ ایلبو یہ سارا اسٹریٹ ہے, میرا سارا لوڈ جا رہا ہے, یہ شولڈر مطلب ہے جو چرخا کاٹتے ہیں بیٹھ کے ایسے ایسے کر کے. اچھا یہ موومنٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, یہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مسکولر انوالومنٹ ڈفرینٹ ہو گئی نا, موومنٹ ڈفرینٹ ہے. تو کیونکہ جب وہ فروزن شولڈر کے پیشنٹس آتے ہیں نا, تو کیونکہ فروزن شولڈر کی کنڈیشن آپ کو پتا ہوگا کہ جوائنٹس کے اندر سے فریزنگ ٹائپ سچویشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس کو کھولنے کے لیے اس کو موومنٹ دینی ہوتی ہے. تو اب ایک سرکولر موومنٹ اگر آپ پیشنٹ کو ویسے کہیں گے نا کہ خود کرو تو مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جیسے آپ اس کو ایک اکوپمنٹ جو ایک ویل ہے جو بڑے ایزیلی سلائڈ کر پا رہے, اگر آپ اس کے اوپر موومنٹ کریں گے نا تو وہ آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹ سم پوائنٹ, کسی پوائنٹ پہ آپ کو ریزسٹ کر دے گا. اچھا اس کے ریزسٹنس کے لیول ہوتے ہیں, آپ نے مائنر ریزسٹنس پہ ڈال دیا, آپ نے ریزسٹنس بڑھا دی, مطلب آپ اوور لوڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے اگر ایک لیول تھا پیشنٹ بڑے آرام سے کر گیا, پھر آپ اس کو لیول 2 پہ ڈال دیں گے, تھوڑی سی ریزسٹنس ڈال کے پھر 3 پہ ڈال دیں گے. اب اس سے جو موومنٹ آتی ہے نا اس شولڈر کے اوپر, یہ ایک بڑی ٹپیکل موومنٹ ہے جو بڑے آرام سے نہیں آ پا رہی ہوتی, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ کچھ مشین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یا ایک وال لیڈر ہوتا ہے جس میں آپ ایسے بالکل اسٹریٹ ایسے کہتے ہیں کہ آپ انگلیاں اس کے اندر, جیسے آپ انگلیوں سے چل رہے ہیں نا, کرتے 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 اوپر چلے جائیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ جو ٹپیکل موومنٹ ہے یہ شولڈر کی فلیکشن یہ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آج آپ نے وہ مجھے جو ہے وہ جو آپ کے گیجٹس ہیں ان کے حوالے سے ایسا انٹرویو تو آپ کا شاید کسی نے بھی نہ کیا ہو کہ آپ کے گیجٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ بنا دیا, اور خواتین جو ہماری سامنے جو ہے وہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی ہنس رہی اور مسکرا رہی ہوں گی. اصل میں بات یہی ہے نا کہ کچھ جو ہے وہ ہماری اصل میں اتنے خشک سبجیکٹس ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ اتنی یہاں پر اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس میں طنز و مزاح نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے جو ہے وہ پروگرام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہے وہ آج لوگوں نے جو سمجھی ہیں, آپ سے جو لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے, خواتین کو خاص طور پہ, کہ واک ضرور کریں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور رکھیں. کوئی ایک مشورہ جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں کہ جن کو کوئی بیک بون پرابلمز ہیں یا جو مسل پل ہو جاتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں, وہ کیا کریں؟ اچھا جو ایک مشورہ جو سب سے زیادہ جس پہ آج بات ہوئی ہے کہ پوسچر مینجمنٹ, کائنڈلی اپنے پوسچر کو مینٹین کریں. آپ اپنا جتنا پوسچر مینٹین کریں گے, اپنا پوسچر, اپنے بچوں کا پوسچر, ایون دیٹ جو آپ اپنے بچوں کو اتنے ہیوی بیگس پکڑا دیتے ہیں اس کو بھی اٹھانے کا ایک پوسچر. تو ہر چیز جو ہے نا آپ کی لائف میں کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی کام کرے ہوں گے, پوسچر نکل نہیں سکتا اس میں سے, چاہے وہ بیٹھ کے, کھڑے ہو کے, لیٹ کے, کسی بھی پوزیشن میں. سو پوزیشننگ از ویری امپورٹنٹ. اپنے پوسچرز کو دیکھیں, پوسچرز کو مینج کریں, چاہے وہ سٹنگ میں ہے, اسٹینڈنگ میں ہے. آپ اگر کوئی چیز ویٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ پوسچر کو ٹھیک کر لیں گے نا, اور اس کے ساتھ جیسے آپ کہتی ہیں کہ واک تو بہت ضروری ہے, واک اگر آپ ایڈ کر لیں گے تو آئی ہوپ کہ 40 to 50% پرابلمز ویسی لائف میں ریڈیوس ہو جاتے ہیں. ایک چیز مس ہو گئی ہے, تکیہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں اچھا تکیے کے بارے میں ضرور بات ہوگی. تکیہ جو ہے نا, جب زیادہ تر لوگ جو ہے بہت موٹا تکیہ لیتے ہیں, سو ارگنومیکلی تکیہ کیسا لینا چاہیے. ہاں گردن کی اکثر پرابلم یوزلی رہتی ہے ان لوگوں کو, مسل اسپیزم میں چلے جاتے ہیں. تکیہ آپ نے کیسا لینا ہے, آپ نے بالکل اتنی سی ورڈ کا تکیہ لینا ہے, موٹا تکیہ کبھی بھی نہیں لینا, بالکل پتلا سا اور نرم تکیہ ہونا چاہیے, سخت تکیہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بہت پریشر ایگزرٹنگ ہوتا ہے. یہ جو تیسرے نمبر پہ تکیے لیتے ہیں, گول تکیے لیتے ہیں, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب تکیہ لینے کا بھی ایک پوسچر ہوتا ہے. اب میں نے تکیہ لیا نا, ہم لوگ لیتے ہیں تکیہ یہاں پہ رکھتے ہیں, یہاں پہ, یہ سر کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, جب بھی تکیہ یوز کرنا نا, تکیہ کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ یہ یہاں تک, یہ آپ کا پورا پوسچر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. بالکل, یہ بالکل اس حصے کو علیحدہ نہیں کر دینا. یہاں پر جب تکیہ آئے گا نا تو یہ
सारा प्रेशर इस रीजन के ऊपर एग्जर्ट हो जाएगा। वो गर्दन तो कर हाँ, देगी तो बिल्कुल। फिर इसको तकिए को इस जगह पे रखना है। ठीक। तो ये अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारीक तकिया यूज करते हैं, नरम होता है, लेकिन कहते हैं फिर भी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे। अच्छा, इसको नीचे रखना है, नीचे रखना है। ये शोल्डर के साथ तक जब आ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो मैनेज हो बिल्कुल जाएंगी। ठीक है डॉक्टर मेमूना, थैंक यू वेरी Thank you मच। very आज much. आपसे जो है वो बहुत अच्छी मीटिंग हुई। वैसे तो बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो है वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और जो है वो उनसे बात भी होती है, और आप भी माशाल्लाह जो है वो अपनी फील्ड में अपनी महारत रखती हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है डिस्क्राइब भी की हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ रहे। और इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं कि जिसको हम आपसे मिलवा सकते हैं, और कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप हमें जरूर लिखिएगा सोशल मीडिया पे। आप यूट्यूब पे जो है वो प्रोग्राम को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जरूर कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, एक नई शख्सियत के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।